الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق اللہ العظیم. اوپر آیت کریمہ میں بیان فرمایا گیا تھا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا. کہ جس نے طاغوت شیطان کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا اس نے مضبوط حلقے کو تھام لیا اور یہ مضبوط حلقہ ایسا ہے جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے، ٹوٹنے والا نہیں ہے. مراد اس سے اسلام ہے، یعنی جو اسلام لے آیا اور اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لے آیا تو اللہ تبارک و تعالی ایسو کو اپنا دوست بناتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ایمان والوں کا ولی مددگار ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، ایمان والوں کو تاریکیوں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف، یعنی تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت شیاطین ہیں، وہ ان کو نور سے تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں. یہی لوگ جہنم والے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنم والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کا مددگار ہے، اہل ایمان کا دوست ہے. اللہ جو ہے ایمان والوں کو تاریکیوں سے، شبہات سے، نفس پرستی سے اور کفر کی طرف جانے والی جتنی بھی باتیں ہیں ان ساری باتوں سے نکال کر روشنی کی طرف اللہ تبارک و تعالی لے آتا ہے. روشنی سے مراد یہاں کیا ہے؟ ایمان اور دین مراد ہے کہ اللہ ان کو ایمان کی طرف لے آتا ہے. علامہ واقعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں جتنی بھی جگہ ظلمات اور نور آیا ہے ان تمام جگہ پر ظلمات اور نور سے کفر اور ایمان ہے. ظلمات سے مراد کفر ہے اور نور سے مراد ایمان ہے، سوائے ایک جگہ جو سورہ انعام کے اندر آئی ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. یہاں پر جو ظلمات اور نور جو آیا ہے اس جگہ پر سورہ انعام میں، یہاں کفر اور ایمان مراد نہیں ہے بلکہ یہاں رات اور دین مراد ہے. ظلمات سے یہاں رات مراد لی گئی ہے اور نور سے دین مراد لیا گیا ہے. باقی قرآن کریم میں جتنی بھی جگہ پر ظلمات اور نور آیا ہے وہاں پر کفر اور ایمان مراد ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کفر سے نکال کر ایمان کی طرف لے آتا ہے. کس کو؟ جس کو اللہ نے اپنا دوست اور اپنا مددگار بنایا ہے. اور اللہ کس کو اپنا دوست اور مددگار بناتا ہے؟ اہل ایمان کو. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر کیا یعنی کافر کہ ان کے دوست طاغوت اور شیطان ہیں. طاغوت جن کے دلوں کے اندر نفس پرستی، شبہات اور تردد، شیاطین جو اس کو ڈالے رہتے ہیں اور ان کو آہستہ آہستہ کفر کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. تو اولیاء الطاغوت، تو جن کے دوست، جن کے رفیق اور جن کے ساتھی شیاطین نوع انسان ہیں،
چاہے وہ شیاطین الانس ہو چاہے شیاطین الجنس ہو، جنہوں نے لوط کو اپنا دوست بنایا ہے، انسان نما ہو چاہے وہ حقیقت میں شیاطین ہو، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، تو یہ لوگ اہل ایمان کو کس کی طرف لے جاتے ہیں؟ کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ فطری نور سے ان کو ظلمت اور کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر بچے کے دل میں ایمان کی ایک فطرت جو رکھی ہے، یعنی ایمان رکھا ہے، ایمان کی چنگاری رکھی ہے، یولد علی الفطرہ، اس فطرت پر، اس ایمان کے اوپر وہ جنا جاتا ہے اور پیدا ہوتا ہے۔ چاہے کوئی سا گھرانے میں وہ بچہ پیدا ہوا، مسلمان کے گھرانے میں وہ بچہ پیدا ہوا یا یہود کے گھرانے میں یا نصارہ کے گھرانے میں یا مشرکین اور ہنود کے گھرانے میں وہ بچہ پیدا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ ایمان کی جو فطری نور ہے اللہ نے رکھا ہے۔ اب وہ فطری نور پر جب محنت جیسی ہوتی ہے، اگر اہل ایمان والے اعمال کے ذریعے سے محنت کرتے ہیں تو وہ مومن بنتا ہے۔ یہودی اپنے اعتبار سے محنت کرتا ہے، اپنے عقائد کو اس پر چڑھاتے ہیں، نصارہ اپنے عقائد پر رنگتے ہیں، مشرکین اپنے عقائد اس کو سکھاتے ہیں، تو جیسے عقائد اور جیسے رنگ میں اس کو رنگتے ہیں وہ بچہ اسی میں پلتا اور بڑھتا ہے۔ اسی کو فرمایا ہے فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ۔ تو یہ شیاطین جو ہے یہ اس کو فطری جو نور ہے وہ فطری نور سے اس کو نکال کر وہ ظلمت، تاریکی اور کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کے دلوں میں طرح طرح کے شبہات، طرح طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کفر کی طرف آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور جن لوگوں کے رفیق اور دوست یہ شیاطین ہیں، یہ طاغوتی طاقتیں ہیں، یہی لوگ جہنم والے ہیں، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ کیا آپ کو معلوم نہیں اس شخص کا قصہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں حجت بازی کی، جھگڑا کیا، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بادشاہت عطا کی تھی۔ یہاں اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم اور نمرود کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس واقعے کو یہاں بیان فرمایا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ کب پیش آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالے جانے سے پہلے پیش آیا، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ آگ میں ڈالے جانے کے بعد، آگ سے نکلنے کے بعد، نجات پانے کے بعد پیش آیا۔ واقعہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب میلے میں سب نے لے جانا چاہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں بیمار ہوں، ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عذر کر کے وہ میلے میں نہیں گئے، اور چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے لوگ جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے اور بتوں کو مانتے تھے، تو سارے کے سارے میلے میں چلے گئے، اب یہاں کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ موقع بڑا اچھا ہے، تو موقع کو اچھا اور غنیمت سمجھ کر جتنے بت تھے سارے بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑ ڈالا اور بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب سب آئے تو دیکھا، اپنے بتوں کا یہ حشر دیکھا، تو تحقیق کرتے کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا، واقعہ لمبا ہے، بہرحال مجرم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھہرا کر حضرت ابراہیم کو قید میں ڈالا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید سے نکال کر جو نمرود نے بڑی آگ جلائی تھی اس آگ میں ڈالنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید سے نکالا گیا۔ اس وقت نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟
اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ اس واقعے کی حساب سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے سے پہلے کیا۔ اس روایت کے مطابق جس میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈی بنا ڈالی، آگ نے کوئی نقصان نہیں کیا، تو جب آگ میں ڈالنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک کے اندر قحط پڑا اور زبردست قحط پڑا۔ اب سارے لوگ غلہ لینے کے لیے نمرود کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ نمرود پوچھ رہا ہے تمہارا رب کون ہے؟ تو ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا رب تو آپ ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ ہمارا رب آپ ہے، نمرود کو رب ٹھہراتا ہے، نمرود اس کو غلہ دیتا ہے، وہ غلہ لے کر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچتے ہیں غلہ لینے کے لیے اور نمرود پوچھتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا پروردگار تو جو جلاتا اور مارتا ہے وہی ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ دیا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے۔ اب گھر پر فاقہ تھا، غلہ ملا نہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر ایک ٹیلے سے ہوا اور ٹیلے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے تھیلے کے اندر ریت بھر لی اور ریت بھر کر گھر پر لے جا کر وہ تھیلا چھوڑ دیا اور سو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ روٹیاں تیار ہے، بیوی نے روٹیاں اور کھانا پکا کر تیار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کھانا کہاں سے لائے؟ کہ تم ہی تو لائے تھے تھیلے کے اندر، وہ تھیلے میں سے آٹا نکل کر انہوں نے روٹیاں پکائی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس وقت نمرود نے پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے۔ بہرحال یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور نمرود کا پیش آیا۔ تو یہ حجت بازی نمرود نے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب کے بارے میں۔ اب نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے بادشاہت عطا کی، اس کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ سرکش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی بن کر اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، شکر ادا نہیں کیا بلکہ ناشکری کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو کسی نعمت سے سرفراز فرمائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کی اس نعمت میں اضافہ فرماتا ہے، اور ناشکری جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرتا ہے تو اللہ اس کی اس نعمت کو چھین دیتا ہے۔ یہاں اس کو ان آتا اللہ الملک کہ اس نے جو حضرت ابراہیم سے حجت بازی کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بس مباحثہ کیا، اس کی وجہ قرآن کریم نے بتلائی ہے کہ غرور اور تکبر میں آیا بادشاہ کی وجہ سے، کہ اللہ نے اس کو بادشاہ عطا کی تھی، اس کی وجہ سے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حجت بازی کی۔ بادشاہت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی عطا کی تھی؟ پوری دنیا کی بادشاہت عطا کی تھی۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، 2 کافر، ایک نمرود اور بخت نصر، اور 2 مسلمان، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہے اور دوسرے حضرت ذوالقرنین۔ یہ 2 مسلمان اور نمرود اور بخت نصر، یہ 2 کافر بادشاہ جنہوں نے ان 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ تو اللہ نے اتنا بڑا بادشاہ بنایا تھا، پھر بھی اس نے ناشکری کی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتا ہے اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا تمہارا رب کون ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ قال، تو نمرود نے کہا انا احیی و امیت،
میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ قرآن کریم نے یہاں پر اس بادشاہ کی یعنی نمرود کی حماقت کو ثابت کیا کہ کتنا بڑا بیوقوف تھا کہ ایک معمولی سی چیز، ایک معمولی سی بات جو ایک بچہ سمجھ سکتا ہے جلانے اور مارنے کا معنی، وہ اتنا بڑا بادشاہ ہو کر بھی یہ سمجھ نہ سکا۔ معلوم ہوا کہ جب انسان خدا تبارک و تعالیٰ کی بغاوت پر اترتا ہے، خدا تبارک و تعالیٰ کی سرکشی پر اترتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عقل کو معروف کر دیتے ہیں، عقل پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ نمرود کو یہ بات اس کے دماغ میں نہیں اتری، اس لیے کہ وہ صانع مطلق کا انکار کرنے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا منکر تھا۔ اور وہ جس طریقے سے فلسفی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے، اس طریقے سے وہ ناستک، وہ دہریہ تھا، کسی کو خدا نہیں تسلیم کرتا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا ہر انسان اپنے افعال کا خالق ہے، لہذا میں بھی اپنے افعال کا خالق ہوں، لہذا جلانے والا بھی میں ہوں، ماننے والا بھی میں ہوں۔ جب عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور دنیا اس کے دلوں کے اندر اتر جاتی ہے، دنیا کا نالج دلوں میں اتر جاتا ہے اور ہر وقت دنیا دنیا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عقل پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ ایک چیز نقلیات ہے، قرآن و حدیث میں جتنی بھی باتیں آئی ہے، ہر چیز کی حکمت کا جاننا ہمیں ضروری نہیں ہے۔ باتیں ایسی ہیں قرآن کریم کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر، جس کی حکمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے بندوں سے۔ ہر حکمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر نہیں کرتا، اور بندہ اپنے عقل کی روشنی میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو عقل دی ہے تو اس کی عقل کی وجہ سے وہ ساری حکمتوں کو تلاش کرنے لگتا ہے، ہر حکم کی حکمت تلاش کرتا ہے، ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام حکم کی ہے وہ حکمتوں کو تلاش کرتا ہے۔ اور جب اس کی عقل میں وہ حکمت نہیں آتی ہے، اس کی کیا حکمت ہے اس کو سمجھ نہیں آتی ہے، تو عقل اس کا انکار کر دیتی ہے۔ جب انکار عقل نے کرنا شروع کر دیا تو آہستہ 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 وہ قرآن اور حدیث کا انکار کرنے لگتا ہے، اور بالکل پھر وہ کیا باغی بن جاتا ہے دین کا، وہ سرکش بن جاتا ہے اور اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے اتر آتا ہے۔ تو اس بادشاہ کا حال بھی یہی ہوگا۔ آج دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ پڑھ لیتے ہیں دنیاوی نالج کو اور دنیاوی تعلیم زیادہ حاصل کرتے ہیں، جن کے پاس دین کی تعلیم معمولی سی نہیں ہے، کیونکہ دنیاوی تعلیم ساری عقل پر ہے، وہ نقلیات نہیں ہے، قرآن و حدیث اس میں نہیں ہے، تو بہت سی باتوں کا وہ انکار کرنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر طلاق کا حق جو مرد کو شریعت نے دیا ہے، عورت کو نہیں دیا ہے، تو اس کی عقل میں یہ آتا نہیں ہے کہ یہ مساوات اور برابری نہیں ہے، مرد اور عورت پہ مساوات اور برابری نہیں ہے۔ طلاق کا حق مرد کو بھی ہونا چاہیے، طلاق کا حق عورت کو بھی ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے وہ اپنی عقل کی روشنی میں پورے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ میراث کا مسئلہ ہے، میراث کے مسئلے کو لیتا ہے کہ میراث لڑکے کو 2 حصے عطا کیے ہیں اور لڑکی کو ایک حصہ شریعت نے عطا کیا ہے۔ وہ اپنی عقل کی روشنی میں یہ سوچتا ہے کہ جب دونوں ایک باپ کی اولاد ہے، بیٹی بھی باپ کی ہے، بیٹا بھی باپ کا ہے، تو بیٹے کو 2 کیوں اور بیٹی کو 1 کیوں؟ یہ عقل کے زاویے میں اس کو سوچنے کی کوشش کرتا ہے اور عقل کے زاویے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ نتیجہ وہ ہوتا ہے کہ جب وہ سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا انکار کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے دنیاوی نالج کے ساتھ ساتھ جب تک صحیح علم اور صحیح دین اور عقائد نہ ہو تو یہ گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے کی جب یہ دلیل پیش کی کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، تو نمرود نے کیا کیا؟ عقل اس کے پاس تھی نہیں، گبی تھا،
اگلا کا بوتھا تھا، اس نے کیا کیا، 2 آدمیوں کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا. یہ تھی اس کی عقل کہ دیکھو میں نے بھی جلایا، ایک کو زندہ رکھا اور ایک کو مار دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کو یوں سمجھ آنے والی نہیں ہے، کیونکہ جس کو عقل کم ہے اس کو ایک دلیل دے کر سمجھانے سے وہ سمجھ نہیں سکتا، تو مختلف دلائل کے ذریعے سے اس کی عقل میں دکھانا پڑتا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رخ بدلا کہ یہ تو اس سے تو سمجھنے والا، اس کے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ اس سے سمجھ سکے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل پیش کی. قال ابراہیم ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اس کو مغرب سے لا. فبہت الذی کفر، پس وہ ہکا بکا رہ گیا. فبہت الذی، کافر جو تھا وہ ہکا بکا اور حیران رہ گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا، ہدایت نہیں دیا کرتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو مغرب سے لا کر دکھا. اب یہاں کیا کہے کہ سورج کو تھوڑا مغرب سے لا کر دکھائے گا. ہاں نمرود کے پاس یہاں موقع تھا. نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہہ سکتا تھا کہ چلو تمہارا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور تم نے مجھ سے کہا کہ مغرب سے لا، تو تم اللہ کو کہو اگر تمہارا پروردگار سچا ہے تو تم کہو کہ سورج کو مغرب سے اگا دے اور مغرب سے لے آئے. نمرود یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہہ سکتا تھا کہ اللہ کو کہو کہ مغرب سے لے آئے، پھر میں مغرب سے لے آؤں. لیکن نمرود نے دیکھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ہے، اتنی زبردست آگ بھڑکائی گئی اور جلائی گئی تھی، پھر بھی اللہ نے حضرت ابراہیم کو آگ سے بچا دیا. اسی وقت جس وقت حضرت ابراہیم کو اللہ نے آگ سے بچایا اور آگ کو حکم فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اسی وقت یہ بیج نمرود کے دل میں خدا ہے ایسا بو دیا گیا. اس کے دل میں یہ بات تو آ گئی تھی کہ کوئی نہ کوئی ہے جس نے حضرت ابراہیم کو بچایا ہے. اب اگر یہاں ابراہیم سے اگر میں پوچھوں اور سوال کروں کہ اللہ کو کہو کہ سورج کو مغرب سے لے آئے، تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. کیا لینے کے دینے پڑیں گے؟ حضرت ابراہیم پر آگ بجھ گئی اتنی زبردست. اگر حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا کہ اللہ سورج کو مغرب سے نکال دے، تو سورج مغرب سے نکل گیا تو میری قوم جو میرے ہاتھ پر ہے وہ ساری کی ساری قوم چلی جائے گی اور سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان قبول کر لے گی. اس لیے اس کو یہ ڈر تھا، اس لیے اس نے کہا نہیں، اور ہکا بکا اور ٹھٹک چلا گیا کہ اب کیا جواب دی. اور اللہ تبارک و تعالی جو بغاوت پر اترتے ہیں، جو سرکشی پر اترتے ہیں، اللہ سنبھلنے کا موقع دیتا ہے پھر بھی سنبھلتے نہیں ہے، تو اللہ ایسے لوگوں کو پھر راہ سمجھاتا نہیں ہے، کوئی راستہ اللہ دکھلاتا نہیں ہے. ایسے بدمعاش قسم کے جو کافر ہوتے ہیں، بدمعاش قسم کے جو کفار ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین.